آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد مشتاق کا لکھا ہوا ہے، ہم گرے ہیں جو آ کے اتنی دور، کس نے پھینکا گھما کے اتنی دور، کیسی ظالم تھی قرب کی خواہش، کہاں مارا ہے لا کے اتنی دور، اب تو وہ برگ آرزو بھی ہوا لے گئی ہے اڑا کے اتنی دور، لالا و گل بھی ایک تسلی ہے، کون آتا ہے جا کے اتنی دور۔ میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے بہت سے پینترے چلے، انہی پینتروں میں آج آ کے ہمیں یہ لگا ہے کہ کنٹرول سارے کا سارا ہاتھ سے نکل چکا ہے، کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے، کوئی کسی سے سوال نہیں پوچھ سکتا، کوئی کسی پہ حرف نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کو کمیشن کے ممبران، ملازمین کی تنخواہیں، اخراجات اور عام انتخابات کے اخراجات پہ بریفنگ دینے سے انکار کر دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کا ہمایوں مہمند کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف تھے، جس کے ایجنڈے میں الیکشن کمیشن ممبران، ملازمین کی تنخواہ، ان کے سفر کے اخراجات اور 8 فروری کے الیکشن اخراجات کی تفصیلات مانگی گئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آج پیش ہوئے، انہوں نے وزارت پارلیمانی امور کو خط کے اندر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، وہ کسی وزارت کے ماتحت نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کے دائرہ اختیار کے اندر بھی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کے اخراجات جو ہیں وہ چارج اخراجات کے اندر آتے ہیں۔ خط کے اندر انہوں نے جو موقف اپنایا ہے اس کے اندر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے بجٹ پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہی نہیں ہوتی، اور الیکشن کمیشن مانگی گئی معلومات جو ہے وہ کمیٹی کو دینے کا پابندی نہیں ہے۔ آپ کون ہیں جی ہم سے معلومات مانگنے والے؟ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن قوانین اور آئینی معاملات پہ، قانون سازی کے معاملات پہ صرف معاونت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ ہمایوں محمد جو چیئرمین کمیٹی تھے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے، جس پارلیمنٹ نے ان کی تخلیل کی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دہ نہیں، تو ہم تخلیق کرنے والے ہیں، اگر وہ ہمیں جواب دہ نہیں ہے، رولز کے تحت ہمیں کسی شخص کو طلب کرنے، دستاویزات ریکارڈ لینے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو ہم بلا سکتے ہیں۔ سیکرٹری پارلیمانی امور نے کہا کہ وزارت پارلیمانی کے امور میں اختیارات میں الیکشن کمیشن کی قانون سازی کا معاملہ شامل ہے۔ محسن عزیز صاحب، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خط کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مسترد کر دینا چاہیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں الیکشن کمیشن آیا تھا، ہمیں کہتے ہیں ہم جواب دے نہیں ہے۔ سیکرٹری پارلیمانی امور نے کہا کہ معاملہ چیئرمین سینٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، ان کی رہنمائی اور رائے لی جائے۔ ہمایوں محمد نے کہا کہ میں اس پر استحقاق کمیٹی میں جاؤں گا، یہ سینٹ کی تضحیک ہے، ہم چیئرمین سینٹ کی رائے لے لیتے ہیں، اور میری رائے میں تو استحقاق کمیٹی کے پاس جانا چاہیے، لیکن پرویز رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے پر میں تھوڑا صبر کرتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم صبر کر کے ہم جا رہے ہیں ان کے پاس، چیئرمین سینٹ کے پاس۔ اب بات جب ہوئی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بلایا تھا تو الیکشن کمیشن آیا تھا، تو وہاں پر بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ پبلک اکاؤنٹس کی سربراہی جس کے پاس تھی وہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ہدایات تھیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے وہ اپیئر ہوئے، ادھر جا کے انہوں نے باتیں کی۔ اب یہ دیکھیے کہ سینٹ میں موجود جو شخصیات ہیں، جو قائمہ کمیٹی کی سربراہی جن کے پاس ہے اختیار، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو جواب دہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر حکومت کا کوئی ایک ایم این اے ہو تو اس کو جواب دہ سارے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے کیسز لے کے الیکشن ٹریبیونل کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون والے نے کسی نے درخواست دے رکھی ہو تو اس کے اوپر فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور دوبارہ گنتی کے اندر اس کو جتوا بھی دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جیسے کسی کے اختیار میں بہت کچھ ہے، کسی کو لا حاصل ہے اور کسی کے پاس جو حاصل ہے وہ بھی لا حاصل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے بجلی کے بلوں پر سبسڈی دینے سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا یہ موقف ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بجلی کے بلز پہ سبسڈی دینے کی مجاز نہیں ہے جب تک ہم نہیں کہیں گے۔ IMF نے پنجاب کی طرف سے بجلی بلوں پر سبسڈی دینے پہ بہت بڑا اعتراض اٹھایا ہے۔
IMF کے مطابق بجلی بلوں پر سبسڈی سے قرض پروگرام کی منظوری جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے آپ نے جو قرضہ لینا ہے، اگر آپ اسی طرح سبسڈائز کرتے رہیں گے تو ہم قرضہ نہیں دیں گے. IMF نے صوبوں کی جانب سے بجلی بلوں پر سبسڈی پہ سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کے تحت بجلی اور گیس کے بلوں پر سبسڈی نہیں دی جا سکتی. ان شعبوں کے اندر سبسڈی کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ستمبر تک آپ اپنی سبسڈی واپس لیں. اب ستمبر تک جو سبسڈی واپس لینے کی بات ہوئی ہے تو پورا کیسے کریں گے؟ ستمبر کے بل جو ہیں وہ اگلے مہینے جب آئیں گے تو اس میں کیسے یہ واپس لیں گے؟ وزارت خزانہ نے خط لکھ کے صوبائی حکومتوں کو بجلی بلز پہ سبسڈی نہ دینے کی ہدایت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ IMF کے مطابق ترقیاتی پروگرامز کے لیے مختص جو فنڈز ہیں ان کو بجلی بلوں پر سبسڈی کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی قسم کی بغیر ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے سے گریز کریں اور ایسا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے جس سے معاہدے کو خطرہ ہو. IMF سے سٹاف لیول کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں صوبوں نے بھی یہ یقین دہانی کروائی تھی، جس کے بعد بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، انہوں نے کیوں نہیں سبسڈی دی جی؟ اس میں یقین دہانی کروائی گئی تھی، جس کے بعد صوبوں کو اس معاہدے پہ کاربند رہنا تھا IMF کا پروگرام تاکہ منظور ہو سکے. اب جو پنجاب کے اندر ہوا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وفاق والے تو قدغن بھی نہیں لگا سکتے. وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، وزارت خزانہ جو ہے وہ ان کی ایما کے اوپر چل رہی ہے. اس کے علاوہ تمام منسٹر ان کی اپنی کیبنٹ کے ہیں. بات کون نہیں مان رہا؟ کیا کوئی ریفٹ ہے؟ یعنی جب گھر میں ہی نہیں چلے گی، جب گھر کے ہی معاملات طے نہیں ہو رہے تو پھر ملکی معاملات کیا طے ہو رہے؟ یہاں پر تو یہ نہیں معلوم پڑ رہا کہ اپوزیشن کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو میاں شہباز شریف صاحب کی مانے یا میاں نواز شریف صاحب کی مانے. یہاں پر تو یہی طے نہیں پا رہا کہ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ منظور اگر کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس پہ کس کو بیچ میں سہولت کار بنانا ہے کہ جس سے معاملات طے ہو سکے. ان کے ہاتھ میں بہت کچھ بھی ہوتے ہوئے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور پاکستان کی معاشی صورتحال سے تو سبھی آگہی رکھتے ہیں. یہ الگ بات کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ تک پہنچ چکی ہے اور یہ تاریخ کی کم ترین سطح ہے جو ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ کس شے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے. ہاں، خون جو ہے وہ سستا ہوا ہے، وہ بھی یہاں کے لوگوں کا، لیکن اس کے علاوہ نہ تو گائے کی قیمت میں کمی، نہ بکرے کے گوشت کی قیمت میں کمی، نہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی، نہ پھل کی قیمت میں کمی، نہ گھی کی قیمت میں کمی. آج آ کے پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع کر کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع کرنے سے کیا عام صارف کو اس کا فائدہ ہوا؟ دیگر چیزوں میں جو دیگر اشیاء خورونوش اس تک پہنچتی ہیں، قطعی طور پہ نہیں ہوا. یہ معاشی صورتحال. لیکن سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بڑی ہوش ربا انکشافات منظر عام پہ آئے ہیں. وزارت داخلہ نے تحریری جواب میں یہ بتایا کہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کی قومی پالیسی 2024 کا مسودہ تیار ہوا ہے، جس کی منظوری جو ہے وفاقی کابینہ نے دینی ہے. لیکن سرحد پر باڑ لگانے کا عمل جاری ہے، سنسان راستوں کی نگرانی بھی جاری ہے. سی پیک اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے چینی اور غیر ملکی باشندوں کے بارے میں SOPs پہ نظر ثانی بھی کی گئی ہے. لیکن سال 2024 کی پہلی سہ ماہی یعنی پہلے 3 ماہ خفیہ معلومات پر 2208 آپریشن کیے گئے، جن میں 89 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 328 گرفتار ہوئے. 2020 سے 2024 کے درمیان سندھ میں چینی اور جاپانی باشندوں پہ 4 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 5 غیر ملکی اور 5 مقامی افراد جاں بحق ہوئے. اور بلوچستان میں چینی باشندوں پہ 2 حملے ہوئے ہیں، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے. KP میں بھی چینی باشندوں پر 2 حملے ہوئے، جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور 17 چینی باشندے جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 19 مقامی لوگ جو تھے وہ بھی شہید ہوئے. وزارت داخلہ نے اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا ہے کہ لاسٹ ایئر جنوری سے دسمبر 2023 کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں 930 افراد نے جان کی بازی ہاری ہے اور 1992 زخمی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں گزشتہ سال میں دہشت گردی کے 558 واقعات ہوئے ہیں، جن میں 580 افراد شہید ہوئے ہیں اور 1447 زخمی ہوئے ہیں. ان میں شہید ہونے والے 402 جبکہ زخمیوں میں 1054 اہلکار شامل تھے. بلوچستان کی صورتحال یہ بتائی گئی کہ گزشتہ سال دہشت گردی کے 626 واقعات ہوئے، جس میں 315 افراد نے شہادت پائی، 477 زخمی ہوئے. شہید ہونے والوں میں 148 جبکہ زخمیوں میں 198 اہلکار بھی تھے. اور سندھ کے اندر دہشت گردی کے 19 واقعات ہوئے، 14 افراد نے شہادت پائی، 31 زخمی ہوئے اور ان میں شہید ہونے والے 8 اور زخمیوں میں 26 اہلکار تھے. پنجاب میں 2023 میں دہشت گردی کے 8 واقعات ہوئے، 12 افراد شہید ہوئے، 11 زخمی ہوئے. شہداء میں 11 جبکہ زخمیوں میں 9 اہلکار تھے.
گلگت بلتستان میں گزشتہ سال دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے، 9 افراد شہید ہوئے، 26 زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران اسلام آباد میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اب اس کو پورے منظرنامے کو دیکھیں، یہ رپورٹ دیکھیں، معاشی منظرنامہ دیکھیں، کس وجہ سے ہے؟ پولیٹیکل کیوس کی وجہ سے، پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے۔ جب آپ اپنے آپسی روابط کو مضبوط نہیں کرتے، جب آپ اپنے اندر خلیج خود ڈالتے ہیں، تو پھر اسی خلیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن اس لکیر میں سے گزرتا ہے، وہ اندر گھستا ہے، اور پھر وہ تخریب کارانہ کارروائیاں کرتا ہے اور اس حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ سوچ لیں، بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، سب نے اس موقع پہ اکٹھے ہونا ہے، یا اس خلیج کو مزید جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ فیصلہ آپ کا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔